اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایل او سی پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ محمد گیاس ہے، تعلق اولی گاؤں سے ہے۔ محمد گیاس کنٹرول لائن پر اپنے گھر کے قریب موجود تھے۔ فائرنگ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ایل او سی کے اوپر انڈین سائڈ سے فائرنگ کی گئی ہے۔ بالاکوٹ سیکٹر کے حمیرپور علاقے میں 2 دہشت گردوں کو ایل او سی کو پار کرنے کی کوشش کرنے کا پتہ لگا لیا۔ پاکستان کی 75-76 سالہ ہسٹری کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کا وہ میپ کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو دکھایا ہے، لیکن افغانستان کے نقشے میں پاکستان کے تقریباً تمام علاقے شامل کر لیے ہیں۔ 75 سال میں ہم ڈیفنس بھی تیز کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، ایٹ دی اینڈ ایسی سٹیٹمنٹ سنیں گے پاکستانیوں کا دل تو دکھے گا، کیونکہ ہم نے کافی اپنا مذاق اڑوا لیا ہے ایز اے اسٹیٹ۔ یہ بہت بڑا مذاق اڑ گیا ہے۔ بڑی ریئر موو ہوئی ہے جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے پاکستان کے اندر جو چرچ جلائے گئے اور جو گھر عیسائیوں کے جلائے گئے ان پہ کرٹیسزم کیا اور کہا ہے کہ وہ انتہا پسند پاکستانی جنہوں نے ان کے خلاف، جنہوں نے عیسائیوں کے چرچ اور گھر جلائے، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس نقشے میں انہوں نے کون کون سا علاقہ شامل کیا ہے تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں سوموار کو نینترن ریکھا پر سینا نے 2 آتنکوادیوں کو مار گرا کر گھسپیٹ کی کوشش ناکام کر دی ہے۔ ایک ادھیکاری نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک AK-47 رائفل، 2 میگزین، 30 کارتوس، ہتھ گولے اور پاکستان میں نرمت کچھ دوائیاں بالاکوٹ سیکٹر کے مٹھبیڑ استھل سے برآمد کی گئی ہیں۔ جموں میں تعینات رکشا پروکتا لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال نے بتایا کہ کئی ایجنسیوں اور پولیس سے ملی خفیہ سوچناؤں سے ایل او سی کے اس پار انتظار کر رہے آتنکوادیوں کی موجودگی کا خلاصہ ہوا ہے۔ ان سوچناؤں کے آدھار پر نگرانی تنتر کو چوکنا کیا گیا۔ انہوں نے کہا سترک سینکوں نے 2 پاکستانی آتنکیوں کو ایل او سی پار کرتے وقت بھارتی سیما کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے کا پتہ لگایا۔ ان کے آگے بڑھنے پر انہیں چنوتی دی گئی اور پھر مٹبھیڑ ہوئی۔ ایل او سی پر پاکستان کے آتنکی مارے جانے سے پاکستان بوکھلا گیا ہے اور پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ بھارت نے ایل او سی پر ایک بار پھر سے سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے اور نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی ہے۔ مزید تفصیلات نمائندہ خصوصی متین حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ متین صاحب بتائیے گا۔ جی بالکل، بھارتی سیکیورٹی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر نکیال سیکٹر پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 60 سالہ شہری شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والے شہری کا نام محمد گیاس ہے، تعلق اولی گاؤں سے ہے۔ محمد گیاس کنٹرول لائن پر اپنے گھر کے قریب موجود تھے۔ فائرنگ سے کھیتوں میں کام کرنے والی 3 خواتین بھی شدید خوفزدہ ہوئی ہیں، ٹراماٹائز ہوئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے نکیال سیکٹر میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کسی بھی مہم جوئی کا مرضی کے وقت اور جگہ پر اس کا جواب دیں گے۔ ایل او سی پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ میں پاکستان سائڈ کی سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ایل او سی کے اوپر انڈین سائڈ سے فائرنگ کی گئی ہے، جس سے ایک آدمی یعنی کہ جو کہ رہائشی تھا پاکستان سائڈ کے کشمیر کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو گولی لگی ہے۔ کچھ عورتیں جو تھیں وہ کھیت میں کام کر رہی تھیں، وہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ جی بتائی گئی ہے یا پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انڈین سائڈ سے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بلا اشتعال یعنی کہ ہم کچھ کر بھی نہیں رہتے اور خواہ کی فائرنگ کی گئی ہے۔ اب کہاں تک بات صحیح ہے یہ تو خیر ہمیں انڈین سائڈ سے ہی پتہ لگ سکتا ہے جب وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان کے جنرل مبین کی جانب سے ان کے ٹویٹر پروفائل پر، ایکس پروفائل پر ان کی پروفائل پکچر 19 اگست کو اپلوڈ کی گئی اور شیئر کروائی گئی، اور وہ ہے افغانستان کا میپ، افغانستان کا نقشہ۔ اگر جنرل مبین اپنے ٹویٹر پروفائل پکچر پر افغانستان کا نقشہ شیئر کروائیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کا وہ میپ کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو دکھایا ہے، لیکن افغانستان کے نقشے میں پاکستان کے تقریباً تمام علاقے شامل کر لیے ہیں۔
اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس نقشے میں انہوں نے کون کون سا علاقہ شامل کیا ہے تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے. پہلے تو میں بھی حیران اور پریشان ہی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ پہلے تو یہ دھمکیاں دی جاتی تھی جی گلگت بلتستان ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے. جب اس طرف سے یہ کشمیر کی رٹ لگی تو پھر اس طرف سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا صرف کشمیر ہی نہیں تاڑا تے گلگت بلتستان بھی ساڑا ہے. اچھا پھر کوئٹہ، بلوچستان اور گوادر یہ سب کی تو بات ہوتی ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا میپ لگایا ہے اس کے اندر گوادر، بلوچستان، کوئٹہ، لورالائی، خیبر پختونخوا، KPK اور ڈیرہ غازی خان تک یعنی پنجاب کے علاقے بھی شامل کر لیے ہیں. یعنی کہ جو پاکستان کا وہ نقشہ رہ گیا اس میں اسلام آباد ہی نظر آ رہا ہے، پاکستان میں اسلام آباد نظر آ رہا ہے. تو اسلام آباد جن کا ہے پنڈی اسلام آباد وہ رہے گا ان کے پاس، تو باقی وہ کہہ رہے ہیں وہ ساڈا آئے گا. تو جنرل مبین نے یہ جو نقشہ شیئر کروایا یہ صرف نقشے کی حد تک بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے یا وہ بڑا اہم ہے. اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی لینگویج میں ہی لکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ ان کے آباء و اجداد، ان کے پرکھوں کی زمین ہیں، ان کی اچیومنٹس ہیں، ان کی فتوحات ہیں. یعنی کہ وہ غزنی سے لے کر ابدالی تک اور جتنے ان کے ہیروز ابھی تک آئے ہیں جن کو اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے جتنی بھی فتوحات کی ہیں اور جتنی بھی زمینیں انہوں نے فتح کی ہیں وہ سب کی سب ان کی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. باقاعدہ انہوں نے یہ بات کی، اچیومنٹس کا ہے اس کو کہا ہے پروٹیکٹ کریں گے ہم اس کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بھی جو انسان ہے، ایک بھی جو آدمی ہے اس کا جو خون ہے اس کا وہ 100 جو ہے وہ شہید اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہ ہمارے ہیں اور ہم ان علاقوں کو ان کی حفاظت کریں گے. یہ سراسر سیدھا ایک دھمکی ہے، ایک دھمکی ہے یا انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا. ان کے عزائم کیا ہیں دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ علاقے ہمارے ہیں اور ہم یہ لے کر رہیں گے، ہم یہ دکھائیں گے. یہ مطلب ہوا نا اس کا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو پاکستان سے انہیں فون کر کے یا ان سے بات کر کے پوچھنا چاہیے کی کر رہے ہو تسی، کی کر رہے ہو، مطلب اس کا کیا مطلب ہے جو آپ کریں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی طریقہ یعنی اس طریقے سے تو پوری دنیا کا پھر جو نقشہ ہے وہ سب کا سبھی چینج ہو جائے گا یا ہر کوئی اگر اس طریقے سے کرنا شروع ہو گیا. لیکن ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اندرونی انتشار ہے ملک کے اندر کا، جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ دن بدن ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بلکہ اس کو اس طریقے سے کہنا چاہیے کہ جو ہماری نظر ہے وہ کس چیز پر ہے، وہ ہے کہ اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے.